لیکن جب پارلیمان میں آپ موجود ہیں تو وہاں پر آپ ہی کے سفارشات پر ٹاؤن بنے. کیا آپ سیاسی جماعتیں جو اس وقت احتجاج کر رہی ہیں انہوں نے اپنی سفارشات جمع نہیں کرائی؟ کیا امینڈمنٹ کے لیے اسمبلی فلور کے اوپر ڈاکومنٹس نہیں دیے گئے؟ جب یہ سب کچھ کیا گیا تو میرے خیال ابھی بھی اس وقت بالخصوص ہم نے جماعت اسلام کی جو ہماری بہن بھائی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے بارے میں بھی یہ بات کی کہ آپ بات چیت کیجئے، جو ایکچوئل گریونسز ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو ایڈریس کریں. تو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، ان سے بھی بات ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو اگر ہم اس وطن سے مخلص ہیں، پاکستان سے، سرزمین پاکستان سے مخلص ہیں، تو پھر ہمیں پولیٹیکل ایشوز وہ جو کہ جینون ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، نہ کہ کچھ چیزوں کو ڈائیورٹ نہ کیا جائے کسی اور سمت میں. منی بجٹ کا جو اس وقت مسئلہ جو عوام کے اوپر ایک بم گرایا گیا اس کو دوسری طریقے سے ڈائیورٹ نہ کریں. عوام کے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ کی جائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ملاقات بہت ہی اچھی ہوئی ہے اور اس کے مثبت ثمرات بھی دیکھنے کو ملیں گے. اور جو ہمارے دوسری جماعتوں کے گریونسز ہیں وہ بیٹھ کر بات کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ اچھے ثمرات ملیں گے. اس سے نہ صرف اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی پرویز مشرف کا جو بلدیاتی ایکٹ تھا اس کو منوان نافذ کروا دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ پرویز مشرف حکومت میں جمہوری نظام نہیں تھا. اگر آمرانہ طرز پہ چلنا ہے تو وہ ایک اچھی روایت نہیں ہوگی. ہم نے جو محسوس کیا پیپلز پارٹی کی حکومت، صوبائی حکومت یہ چاہتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، صحیح طریقے سے سفارشات پیش کی جائیں اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو اور چیزیں بہتر سمت میں جائیں. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو جن حالات سے گزر رہا ہے ہم سب سیاسی جماعتوں کو اس ملک کی عوام کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. پاکستان سے مخلص ہونا پڑے گا، عوام پاکستان سے مخلص ہونا پڑے گا اور پولیٹیکل اسٹینڈ سے گریز کرنا پڑے گا. مجھے نہیں پتا یہ بات انہوں نے کس تناظر میں کہی ہے، لیکن اگر ایگزیکٹلی یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو پھر میں تاریخ کو ایک بار پھر کریکٹ کر دوں. جماعت اسلامی تاریخ کو مسخ کرتی ہے. بلا شبہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے، لیکن ان کو میں یہ بھی بتا دوں کہ کیوں رہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل یحییٰ خان نے بلا کر حکومت ان کے حوالے کی تھی اور یحییٰ خان اس وقت مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے. پاکستان میں کوئی آئین نہیں تھا، کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ وہ گورنمنٹ کیسے ٹرانسفر ہوتی. تو ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر جو فوجی عامر تھا اس نے ایک سویلین کو گورنمنٹ ٹرانسفر کرنی تھی. تو ذوالفقار علی بھٹو نے ایز اے مارشل ایڈمنسٹریٹر گورنمنٹ ٹیک اوور کی اور اسی ذوالفقار علی بھٹو نے چند مہینوں کے اندر اندر پاکستان کو ایک عبوری آئین دیا اور پھر 1973 کے اندر پاکستان کو وہ آئین دیا جو اس وقت پاکستان کی یکجہتی اور سلامتی کی علامت ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو اگر اس ملک میں سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے تو وہ اس وقت کے حالات کا تقاضا اور مجبوری تھی. لیکن جو عبدالستار افغانی صاحب میئر بنے تھے اقلیت کے باوجود، وہ حالات کی مجبوری نہیں تھی، وہ اس وقت کی آمرانہ حکومت کی جماعت کے اوپر مہربانیاں تھیں. تو بہرحال یہ دونوں حقیقتیں ہیں، ان دونوں کو اپنی جگہ رکھیں. اور جو دوسری بات آپ ایک سیکنڈ میں تھوڑا وہ انہوں نے ایک بات کہی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس حد تک وہ ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ 1972 میں سندھ پیپلز لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنایا تھا. اتفاقی بات ہے کہ اس کے تحت انتخابات نہیں ہو سکے، وہ قانون آگے نہیں بڑھا.
تو اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے وہ 79 میں ضیاء الحق کا قانون جو ہے وہ نافذ کر دیا. میں بار بار کہتا ہوں وہ ضیاء الحق کا قانون نہیں تھا, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سندھ پیپلز لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہی تھا جو 72 کا تھا. اس کو ضیاء الحق نے 79 کا نام دیا, پیپلز کا نام نکالا, چھوٹی چھوٹی ترامیم کی اور اس کو نافذ کر دیا تھا. تو عبدالستار جس 79 کے قانون کے تحت میئر بنے تھے, حقیقتاً وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سندھ پیپلز لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1972 تھا, تھوڑی سی ترامیم کے ساتھ. ٹھیک ہے, تسلی ہو گئی. آپ نے جس طرح ذکر کیا 2013 کے قانون میں ترمیم کی ہے, کراچی میں تو ہم کہیں کہ ایم کیو نے تباہی مچائی. دھاتو اور لاڑکانہ میں جو بلدیاتی میئر تھے وسیع اختیارات ان کو 2013 کے قانون کے تحت حاصل تھے, وہاں پر تباہی کس نے مچائی, وہاں پر کوئی بہتری کس نہ حاصل. یار یہ تو آپ کا موقف ہے کہ وہاں بہتری نہیں آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اور شہر کا موازنہ کرنا بھی مناسب بات نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کو حکومت کی جانچنی ہو تو عوام کے ووٹ سے ان کو جانچا جاتا ہے. صوبہ سندھ کے ہر ضلع میں پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے پارٹی وہاں لوگوں کی کر رہی ہے. بلدیاتی الیکشن کا مظاہرہ کرے گی, اور جو یہ تاثر ہے کہ دادو میں یا کسی اور شہر میں حالات سیکھ نہیں ہے, پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا, لیکن وہاں مخالفوں کی حالت خراب ہے. پیپلز پارٹی وہاں بہت ہی کانفیڈنٹ ہے, اور کراچی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی بہتر پرفارم کرے گی. آج سے پہلے موجودہ جو بلدیاتی نظام آپ نے جائز و ترامیم چاہیے اس میں آپ اکیلے تھے, لیکن آج تو پاکستان پر سب سے بڑی جماعت جو کہ گلگت سے کراچی تک جن کا بہت بڑا اثر ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. تو اب تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس معاملے میں آپ کا تنازع. میں ایک عرض کر دوں, ہمارا یہاں آنے کا مطلب یہ قطعی میں نہیں ہے کہ ہم جماعتوں کی گنتی اپنے ساتھ اکٹھی کریں یا کھڑا کریں ساتھ میں. بالکل یہ تاثر غلط ہے. ہم نے پہلے بھی اور اب بھی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو غلط تاثر قائم کیا جا رہا ہے اس قانون کے متعلق اور سندھ حکومت کی جو قانون سازی اس کے متعلق, اس پر جو حقیقت ہے, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کہے کہ ارباب چاندیو جھوٹا ہے تو یہ ارباب چاندیو کا کام ہے, ذمہ داری ہے, فرض ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جا کر لوگوں کو بتائے کہ جو میرے متعلق بات کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے, میں تو سچا ہوں. تو اگر کوئی ہم پہ غلط الزام لگا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس الزام کو رد کرنے کے لیے, اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے آج ہم NWM کے پاس ہیں, کل ہو سکتا ہے کسی اور جماعت کے پاس بھی ہو, اور اپنا نقطہ نظر اسے شیئر کریں. صلاحیت نہیں کھولیا, ایسے نہیں کریں, ایسے نہیں کریں. آپ نے کہا کہ اگر وہ 100 سال بھی بیٹھے رہے تو آپ ایکٹ تبدیل نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب یہ کہ اب ہم ڈھنڈا کے سامنے یہ ہے کہ کل لاہور کے اندر دھماکہ ہوا ہے, یا آپ نے کوئی اقدامات کیے؟ دیکھیں